کہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ورسولنا وحبیبنا وشفینا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد منہاج العربیہ دوسری کتاب 9واں سبق، اور اس میں آج جو ہم کو کرنا ہے اس کے دونوں تمارین کے حصے کرنا ہے، یعنی اسئلہ جو ہے کویسچن آنسر سیشن بھی کرنا ہے، اور جو ہے ترجمہ کرو ٹرانسلیشن کا بھی سیشن یا سیکشن کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اب تک جو الحمدللہ سمجھ میں ہم کو آ گیا تھا، یہ فعل ماضی 8ویں سبق سے شروع ہو گیا تھا، اور جو ہے 9ویں سبق 8واں اور 9واں سبق کو ملا کے اگر دیکھیں فعل ماضی کے بارے میں، تو جو ہے واحد مذکر یعنی میسکولائن سنگولر کے تینوں صیغے، تینوں کیٹیگریز جو ہے ہم اس میں کور کر چکے ہیں، یعنی واحد مذکر متکلم یعنی میسکولائن سنگولر فرسٹ پرسن، اور واحد مذکر حاضر یعنی میسکولائن سنگولر سیکنڈ پرسن۔ اور یہ حاضر کو ہم آپ کو یاد رہے کہ ہم نے کہا کہ بھئی کبھی ہم اس کو حاضر بولیں گے، کبھی مخاطب بولیں گے، تو دونوں بھی ایک ہی ہیں، اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم تیسرے جو ہے واحد مذکر غائب یعنی تھرڈ پرسن کیا ہے، میسکولائن سنگولر تھرڈ پرسن میسکولائن سنگولر، یہ ہم کور کر چکے ہیں۔ اور ریکیپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ تھرڈ پرسن سے شروع کرتے ہیں، تھرڈ پرسن یعنی وہ، تو ہوا بولے تو اب اس کی مثالیں کیا ہم دے سکتے ہیں؟ قرأ اس نے پڑھا، کتبہ اس نے لکھا، اکلا اس نے کھایا۔ تو اسی کو آپ جو ہے سیکنڈ پرسن میں لا لیجئے، مخاطب یا حاضر کے صیغے میں، تو واحد مذکر مخاطب کے صیغے میں کیا ہو جائے گا؟ یہ انتا کا ہے، تو سیکنڈ پرسن ہے نا، تو یو، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ انتا فعلتا کے وزن پہ رہے گا نا، تو اکلتا تو نے کھایا، قرأتا تو نے پڑھا، اور جو ہے کتبتا تو نے لکھا، وغیرہ وغیرہ۔ ویسی متکلم میں آئیے فرسٹ پرسن، تو جو ہے فرسٹ پرسن میسکولائن سنگولر واحد مذکر کیا ہے؟ واحد مذکر متکلم، تو فرسٹ پرسن تو انا میں جو ہے، تو یہ صیغے میں کیا رہے گا؟ اس کا وزن کیا رہتا ہے؟ فعلتو کے وزن پہ ماضی، تو اکلتو میں نے کھایا، شربتو میں نے پیا، قرأتو میں نے لکھا، کتبتو میں نے پڑھا، حفظتو میں نے یاد کیا، فہمتو میں نے سمجھا۔ اس طریقے سے ہم جو ہے یہ سب کر چکے ہیں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر جب کا جب ضرورتاً وقتاً فوقتاً ہم جو ہے تمام چیزوں پہ ڈسکس کر لیں گے، اگر جو ہے کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اچھی طرح جو ہے سمجھ میں آ گیا تھا سب، کیونکہ ہم کیا کیے ہیں کہ جو ہے
بانٹ کے مختلف چھوٹے حصوں میں ہم نے جو ہے احاطہ کرنے کی کوشش کی تھی. فرسٹ پرسن کو پہلے لے لیا تھا، پھر سیکنڈ پرسن، پھر تھرڈ پرسن. تو اس طریقے سے متکلم، مخاطب اور غائب کو جو ہے ہم اس پر مشق کرے تھے. پھر ہم مخلوط مشق کرے تھے، یعنی ان سب کو ملا کے کبھی جو ہے متکلم، یعنی یہ سیکوینس فالو کیے بغیر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا پہلے عادت ہو جانے کے بعد پھر اس کو ہم مکسڈ جو ہے ڈرلنگ کیے تھے، مخلوط مشق کیے تھے ہم. تو ایک امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ ریسپانس بڑا اچھا رہا ہے. تو اب یہاں سے اسئلہ شروع کرتے ہیں. سوالن کی جمع اسئلتن ہے. کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ریپیٹڈلی بولنا اچھا محسوس ہوتا ہے. اور جیسا کہ مبارک پایا سرکار جو ہے بہت تھوڑا پڑھو بیٹے لیکن اچھی طرح سمجھ کر پڑھو، اسی کی تاکید فرماتے تھے. تو اسی لیے یہ مت سمجھیے کہ ارے بار بار ریپیٹ ہو رہا، نہیں، ریپیٹ ہی فرماتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت کے شاگردوں کو اکثر چیزیں یاد ہیں. تو حضرت کے ریپیٹ مسلسل فرمانے سے ہی ہوتا تھا. تو ہم بھی جو ہے ویسے ہی حضرت کی نقل میں ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں. یہ سوالن کی جمع اسئلتن ہے. سوال جو ہے ایک سوال ہے، پھر اسئلتن کئی سوالات ہو گئے. ویسی جوابن اجوبتن، تو اجوبہ جوابات ہیں. پھر سلاحن اسلحتن، تو جو ہے ہتھیار ہو گئے. اور فؤادن افیدتن، تو یہ دل ہیں، افیدہ کئی دل. طعام عطیمتن، تو عطیمہ جو ہے کئی کھانے ہو گئے. اعلیٰ حاصل قیاس، اسی طرح آپ بہت ساری جو ہے جمع فعالن کی وزن پہ، اس کی جمع فعالن کے وزن پہ اگر واحد ہو تو اس کی جمع افعلتن کے وزن پر بنا سکتے ہیں. تو سوالن اسئلہ، تو اسئلہ سوالات. اب یہ سوالات ہیں یہاں پر. اکلت تفاح، تفاح بولتے ہیں سیب کو. جو ہے حرف استفہام ہے، یہ کوشچن ٹیگ ہے. اکلتا، کیا تو نے کھایا، التفاح سیب کو. تو کیا ہوا ہے، اکلتا تفاح، کیا تو نے سیب کھایا. تو اب اس کا جواب دینا ہے. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید اور بسم اللہ. اکل تو تفاح، نام نہیں بیٹا، اکل تو تفاح. بیٹے دیکھیے، اچھا کرے آپ جو ہے استعراضی طور پہ وہ تفاح بولنے سے اور ایک چیز کی وضاحت یہاں پہ کرنی ضروری محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیے، یہ جو ہم فعل کا جو یہاں پہ داخلہ ہوا 8ویں سبق سے ہمارے اسباق میں، تو یہ کیا ہوتا ہے. اب یہاں سے ہم کو پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اب تک اسمیہ جملے ہم یہ پڑھتے رہے، اسی پہ سے گزرتے رہے. اب جو ہے فعلیہ جملے یہاں سے شروع ہو جا رہے ہیں اور اس کے تفصیلات میں ہم کو جانا ہے. لیکن یہ ہمارا ویری فرسٹ راؤنڈ ہے، اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس موقف میں نہیں رہتے ہیں کہ ہر چیز بول دیں اور ہر چیز سمجھا دیں اور ہر چیز کی تفصیل میں جائیں. اس لیے ہم سرسری طور پر ہی گزار رہے تھے. لیکن ایک چیز یہاں پر سمجھ لیجیے آپ کہ اکلت تفاح، یہ اعراب جو ہے تفاح پہ کیا آیا، زبر آیا آخری حرف پہ، یعنی تفاح جو ہے منصوب ہے. دیکھیے فعلیہ جملوں میں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ اکلت تفاح، تو نے سیب کھایا. تو اکلا جو وہ تھا مادہ، اس سے جو ہے ہم جو ہے اس کے صیغے کے لحاظ سے پھر ہم وہ بناتے ہیں، فعل جو بھی بنانا ہے وہ بناتے ہیں. تو یہاں پر مخاطب کا صیغہ ہے
یا مخاطب کو آپ حاضر بھی بول سکتے ہیں، حاضر کا صیغہ ہے، یعنی انتا، تو انتا کے واسطے فعلتا کے وزن پہ اکلتا، تو اکلتا جو ہے فعل ہے، اور التفاح جو ہے، یہ غور کریے آپ، یہ ہوتا کیا ہے، یہ جملے فعلیہ میں فعل جو ہے فاعل فعل مفعول. پہلے رہتا ہے، فعل فاعل مفعول. تو اب یہاں پر دیکھیے آپ، اکلتا، تو کیا کیا تو نے کھایا. اب وہ جو کھانے کا اثر ہے وہ کس چیز پہ آ رہا ہے، سیب پر آ رہا نا. فاعل کیا کر رہا ہے، سیب کھا رہا ہے. تو یہ جو ہے زیادہ کوئی تفصیلات میں نہیں جاتا، میں بالکل ایک عام فہم انداز میں ہی اس کو گزر جائیں گے اس پہ سے، کہ یہ بہرحال یہ سیب جو ہے مفعول ہے. بس اتنا کہنا ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ جو ہے تو نے سبق پڑھا تو جو ہے اس میں سبق جو ہے مفعول ہے، تو نے سیب کھایا تو اس میں سیب مفعول ہے، تو نے جو ہے قرآن یاد کیا تو اس میں قرآن مفعول ہے. تو کیا کیا، اس کا جو ہے کرنے والے نے کیا کیا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا پڑھا، کیا لکھا، کیا یاد کیا، کیا سمجھا، یہ جو وہ ہو رہا ہے، وہ جو اس کا اثر فعل کا جو آتا ہے، مرتب ہو رہا ہے، وہ جو ہے مفعول کہلائے گا. تو یہاں پر سیب پر جو ہے کھانے کا جو ہے فعل مرتب ہو رہا ہے، کہ وہ سیب کھایا جا رہا ہے، تو وہ کھانے والا تو ہے، اور سیب جو ہے یعنی تو وہ ہے، فاعل ہو گیا، اور مفعول کیا ہے، سیب ہے. تو مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے، اتنا یاد رکھ لیجیے. جیسا فاعل بولتے ہیں ہم، مرفوع ہوتا ہے، یعنی رفع اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ اس پہ رفع ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف پہ پیش پایا جائے گا. ویسے ہی مفعول کے آخری حرف پہ وہ زبر پایا جائے گا، یعنی وہ منصوب رہے گا. تو مفعول منصوب، مفعول منصوب، مفعول منصوب، اتنا یاد رکھ لیجیے. فاعل تو مرفوع، فاعل مرفوع ہے، اور جو ہے مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے، اتنا یاد رکھ لیجیے. تو اکلت تفاح، کیا تو نے سیب کھایا. اکلت تفاح غلط، اکلت تفاحی غلط. صحیح کیا ہے، اکلت تفاح، کیا تو نے سیب کھایا. اب اس کا جواب دیجیے. نعم أكلت التفاحة. عقل، اب کیا تو نے بولے تو جواب میں آپ کیا کریں گے، ہاں میں نے بولیں گے نا. جی. عقلتا أكلت کا جواب عقلتو التفاحة. سے دیں گے. عقلتا کا جواب، فعالتا کا جواب، فعالتا سوال ہے، اس کا جواب فعالتو سے دیں گے نا. کیا تو نے کھایا، تو ہاں میں نے کھایا. تو نے کھایا نہیں بولیں گے آپ جواب میں، ہے نا. اکلت تفاح، نعم اکلت تفاح. ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہ اس میں اور ایک بات بھی میں بولنا چاہ رہا ہوں، یہ چونکہ ریکارڈنگز ہیں، بار بار لگا کے سن سکتے ہیں، اس پہ غور کر سکتے ہیں. زیادہ اگر سبق کور بھی نہ بھی ہو سکے تو یہ اچھی طرح ہم کو یہ چیزیں جان لینی ضروری ہیں. اور اس لیے اب دیکھیے، یہ تو ہم پازیٹیو سینٹینس بنا دیے، پازیٹیو میں جواب دے دیے، نیگیٹو میں بھی جواب دے سکتے ہیں. تو ہم دونوں مشق کے طور پہ، یہ ایکسرسائز ہے، یہ ڈرلنگ ہے، تو اس میں ہم مشق کے طور پہ دونوں طریقے سے بولنے کی عادت ڈال لیں گے، دونوں طریقے سے مشق کر لیں گے، کہ ہم کو پھر نہیں معلوم موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. تو یہ تو ریکارڈنگز اپنی جگہ ریکارڈڈ رہیں گے، تو یہ جو ہے ریکارڈنگز جو ہے سنے جا سکتے ہیں بار بار، اور اس سے استفادہ ہو سکتا ہے. اس لیے اکلت تفاح، تو ہم جو ہے مثبت جواب دیے، نعم اکلت التفاح، ہاں میں نے سیب کھایا. اب یہ بولیے کہ نہیں میں نے سیب نہیں کھایا، کیا کریں گے آپ. لا ما أكلت التفاحة.
वेरी गुड। माजी मुस्बित था, अकलतू, उसको माजी मंफी में तब्दील करने के लिए माए नाफिया लगानी पड़ती है, तो हम माए नाफिया लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटे, वेल डन। फिर अकलतल बुर्तुकाला, दोनों तरीके से बोल दीजिए। نعم أكلت البرتقالة. لا لا ما أكلت البرتقالة. جی ٹھیک ہے، نام اکلتل برتقالا اور لا ما اکلتل برتقالا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اکلتت تینا، نعم أكلت التين. لا ما أكلت التين. بہت اچھا۔ اشربت اللبنا، نعم شربت اللبن. لا ما شربت اللبن. جی میں معافی چاہتے ہیں، یہ ریکارڈنگ ہے اور بالکل بگنرز کے لیے، تو پھر میں وہ اردو میں بھی اس کو بولتے جاتا ہوں، میں نہیں بول رہا تھا، پھر میرے کو خیال آ رہا کہ تو اکلت تفاح، کیا تو نے سیب کھایا؟ تو ہم جواب دیے مثبت میں، نعم اکلت تفاح، جی ہاں میں نے سیب کھایا۔ پھر ہم منفی میں جواب دیے، لا ما اکلت تفاح، پھر ویسی نہیں کھایا۔ دیکھیے ایک بار لا اس کو ماضی منفی کے ساتھ بولنا ہے، تو پھر ما بھی ماضی کے سے پہلے لگانا پڑے گا ہم کو، تو لا ما اکلت التفاح، نہیں میں نے سیب نہیں کھایا، یہ ہو گیا اکلت۔ اور لا ما اکلت البرتقالا، نہیں میں نے سنترا نہیں کھایا۔ پھر اکلت تینا، کیا تو نے انجیر کھایا؟ تو پھر ہم بولے نعم اکلت التینا، ہاں میں نے انجیر کھایا۔ اور پھر بولے لا ما اکلت التینا، نہیں میں نے انجیر نہیں کھایا۔ ویسی اشربت اللبن، کیا تو نے دودھ پیا؟ تو ہم مثبت میں جواب دیے، پازیٹیو آنسر جو دیے، تو کیا بولے؟ نعم شربت اللبن، ہاں میں نے دودھ پیا۔ اور پھر نیگیٹو میں بولے، منفی میں، لا ما شربت اللبن۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فہمت الدرس، کیا تو نے سبق کو سمجھا؟ نعم فهمت الدرس. لا جی ما فهمت الدرس. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب کنوے ہو چکی ہے بات، اور جو ہے بہت زیادہ انڈی کی چنڈی کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر پھر بھی بولتے ہیں تو کریں گے، نہیں تو میں سمجھتا ہوں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی اذهبت الى الحديقة، کیا تو باغ کی طرف گیا، یعنی باغ کو گیا؟ نعم ذهبت إلى الحديقة. إلى الى الحديقة. ہاں لا ما ذهبت إلى الحديقة. بہت اچھے۔ اجلست فی العربة، کیا تو گاڑی میں بیٹھا؟ نعم جلست في العربة. لا ما جلست في العربة. بہت اچھے۔ پھر اس کے بعد ماذا قرأت، تو نے کیا پڑھا؟ اب اس میں جو ہے کیا پڑھا بولنا ہے، کچھ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، سبق کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں، اپنے آپ سے کچھ بھی بول سکتے ہیں، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کچھ بھی نہیں، کچھ بھی بولیے آپ، کیا پڑھے ہو، کیا سبق ہی تو پڑھتے ہیں، اور ہم مسلمان، جی آپ بولیے، جیسا آپ بولتے ہیں بولیے۔ قرأت سورة فاتحة. بہت اچھے، تو ہم بول سکتے ہیں قرأت القرآن، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، اور
ایسا بول سکتے ہیں، میں ایک خیال آ رہا تو بول رہا ہوں، قرأت القرآن والحدیث والدرس الجدید، یعنی قرأت میں نے پڑھا، القرآن اب آپ دیکھیے یہاں پر مفعول ہونے سے منصوب ہے، القرآن، القرآن بھی غلط ہو جائے گا، القرآنی بھی غلط ہو جائے گا، قرأت القرآن، ویسی والحدیثہ، میں نے قرآن پڑھا اور حدیث پڑھی، والدرس الجدید، اور نیا سبق بھی پڑھا، نیا سبق پڑھا، والدرس الجدید ایضاً بول سکتے ہیں، اور نیا سبق بھی پڑھا۔ بہت لمبا ہو جا رہا، لیکن اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں، کوئی چھوٹا سا جواب دے سکتے ضرور، ایک خیال آ گیا، چلیے بول، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ماذا قرأت ہو گیا، پھر حفظ، کیا تو نے یاد کیا؟ نعم حفظته. نعم حفظتہ، ہاں میں نے اس کو یاد کیا، یا نعم حفظت الدرس الجدید، ہاں میں نے نئے سبق کو یاد کر لیا۔ کچھ بھی بول سکتے ہیں، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کنسٹرکشن صحیح ہونا چاہیے۔ ماذا فعلت فی المدرستی، ماذا کیا، فعلت تو نے کیا، فی المدرستی مدرسے میں، اسکول میں، تو نے اسکول میں کیا کیا؟ اسکول میں کیا کرتے ہیں عام طور پہ، جو ہے کلاس میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں سبق۔ تو بہت لمبا تو ہو جائے گا، لیکن ذرا ڈرلنگ مشق ہو جاتی ہے تمام چیزوں کی، افعال جو ہے وربس کا، جو ہم اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس کی ڈرلنگ، اس کی مشق ہو جاتی ہے، بلکہ یہ سب بول رہا ہوں میں، آپ بالکل چھوٹا سا جواب ضرور دے سکتے حفظت، نہیں قرأت ہیں۔ ماذا فعلت وحفظ. فی المدرستی، جی اچھا بولیے آپ کا آنسر کیا تھا جی، تو نے مدرسے میں کیا کیا، تو آپ کیا جواب دیے؟ قرأت وحفظت وكتبت الدرس في المدرسة. ٹھیک ہے، بہت اچھے، تو یہ ختم ہوا، اسئلہ کا سیکشن ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے ترجمہ کرو کا جو ہے، یعنی ٹرانسلیشن سیکشن جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ چلیے بولیے، بیٹھا یعنی وہ بیٹھا ہے، جالس، جلس. ہاں وہ بیٹھا یعنی ہوا جلسہ ہے، وہ بیٹھا، یعنی یہ کون سا صیغہ ہے بیٹے، کیٹیگری کون سی ہے، یہ ہوا جلسہ، واحد جلسہ مذکر ہے غائب. واحد مذکر غائب، ویری گڈ، میسکولائن سنگولر اور تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ کھایا أكل. یعنی وہ کھایا، اکلا، پیا یعنی وہ پیا، شرب. شریبا، خوش ہوا یعنی وہ خوش ہوا، ضحك. نہیں نہیں، ہنسا نہیں بیٹے، بلکہ خوش ہوا، فرحت سے ہے، فریحا، جی۔ فرح. فرح. تو نکلا، ذهبت. خروج سے، ہاں جی، خرجت. خرجتا، تو گیا، ذهبت. برابر، اس کے بعد کیا ہے، تو واپس ہوا، رجعت. برابر، میں نے کیا، فعلت. فعلتو، یہاں سے دیکھیے یہ کون سا صیغہ ہے، کیٹیگری کون سی ہے، واحد متكلم. واحد مذکر متکلم، میسکولائن سنگولر، فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے، میں نے کیا، اس کے بعد میں نے کھایا، أكلت. اکلتو، میں نے پیا، شربت. بہت اچھے، میں نے پڑھا، قرأت.
ہاں ماشاء اللہ. میں نے سبق پڑھا. اب مفعول یہاں پہ آ قرأت رہا ہے. الدرس. ہاں قرأت الدرس. قرأت الدرس غلط ہو جائے گا، قرأت الدرسی بھی غلط ہو جائے گا، قرأت الدرس. کیوں؟ الدرس جو ہے یہ مفعول ہے، مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں کیا ہوا وہ، میں نے سبق پڑھا. پھر میں نے پیا. شربت. پھر میں نے پانی پیا. شربت الماء. ہاں یا پھر سے مفعول لا کے بتا رہے ہیں کہ اب آپ بنا کے بتائیے جملے فعلیہ. شربت الماء، میں نے پانی پیا. تو نے کھایا. أكلت. اکلتا. تو نے سنترا کھایا. أكلت البرتقال. برابر، بہت اچھے. تو نے یاد کیا. آه، حفظت. حفظتا. کیا تو نے قرآن یاد کیا؟ حفظت القرآن. بہت اچھے. دیکھیے آپ صحیح اعراب دیے ہیں برابر. قرآن جو ہے مفعول ہے. یاد کیا چیز، یاد کیا چیز کی جا رہی ہے؟ یاد قرآن. تو قرآن جو ہے مفعول ہوا، یاد کرنے والا فاعل ہے اس وقت محذوف ہے. یعنی مطلب اس کو، کیا تو نے قرآن یاد کیا، تو وہ کیا ہوا؟ کیا تو نے قرآن یاد کیا. ہاں حفظت القرآن. صحیح ہے آپ نے کہا، ماشاءاللہ. میں نے دودھ پیا. شربت اللبن. شربت اللبن. دیکھیے آپ برابر مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے، اس کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، صحیح جملے بنا رہے ہیں. تو نے چائے پی. شربت القهوة. ہاں قہوہ جو ہے کافی ہے. چائے کے لیے شائی کا لفظ ہے، الشایو یعنی چائے. تو شربت الشایا، تو نے چائے پی. میں اس کے بعد نکلا. دیکھیے مختلف چیزوں کا اعادہ ہو رہا ہے، ریویژن ہو رہا ہے، اور مراجعہ ہو رہا ہے. یہ سب ہم کو ریپیٹیڈلی مختلف چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس کے لحاظ سے ہم کو وہ تمام چیزیں پرانے اخبار اسباق سے وہ میرے. اچھا، بسم اللہ الرحمن. حضرت اسکرین نیچے کریے تھوڑا. اس کو ریپیٹ کر دیجیے. وہ میں اس کے بعد نکلا. خرجت بعدہ. خرجت بعدہ. میں نکلا عربی میں بولنا ہے تو خرجت بولیں گے، پھر اس کے بعد تو بعدہ. خرجت بعدہ، میں اس کے بعد نکلا. یہ ہو گیا. اور وہ میرے پیچھے نکلا. وہ میرے پیچھے نکلا. اب پیچھے کے لیے وراء کا لفظ رہے گا. فاج. فارا. وہ میرے پیچھے نکلا، وہ نکلا میرے پیچھے. فارجا. ہاں ورا. ورا. جی ہاں. ورائی. ورائی. خراجہ ورائی. اور من کا بھی، من نے زائدہ کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں. خراجہ من ورائی یا خراجہ من خلفی. وہ میرے بعد نکلا. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے انشاءاللہ. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ آتا ہے بعد میں پھر تفصیلات میں جائیں گے. گاڑی میں کون گیا. گاڑی میں کون گیا. تو عربی کے من. لحاظ سے کیا کرنا ہے؟ ہاں کون گیا من. پہلے بولنا ہے، پھر گاڑی میں. جی من خرج في السيارة. ہاں. اب یہاں پہ گاڑی کے لیے عربہ کا لفظ ہے سبق اسباق کے لحاظ سے.
بالکل غلط نہیں ہو جاتا آپ سیارہ بولے تو، لیکن عربہ کا لفظ استعمال کرنا ہے. من گاڑی میں خرج کون گیا؟ ہاں، عربتی. من خرج فی العربت، گاڑی میں کون گیا. اس کے بعد کیا تو نے تازہ گوشت کھایا. تو پہلے کیا تو نے کھایا پوچھنا ہے، پھر تازہ گوشت کو مفعول کے طور پہ آخر میں لانا ہے. اور تازے کے لیے طریون کا لفظ ہے، اور گوشت کے لیے لحمن کا لفظ ہے. اور جو ہے مرکب توصیفی اس سے بنایا تازہ گوشت، تو لحمن طریون، تازہ گوشت. اب اس کو آپ آخر میں لائیں گے، اور جو ہے شروع میں بولیں گے کیا تو نے کھایا بولیں گے پہلے، پھر تازہ گوشت پہ الف لام لگائیں گے، اور اس کے لحاظ سے مفعول ہونے کے لحاظ سے اس کو منسوب کریں گے آپ. جی اکل اکل اکلتا لحمن. لحمن تازے کا ورڈ بھول گئے. طرین، اکلتا لحمن طرین. اکلتا لحمن طرین. اور اب اس کو آپ الف لام لگا دیے، لحم اور طری کو دونوں کو بھی الف لام لگا دیجیے. اکلتت اکلت اللحم الطریہ، اکلتت اللہ سوری اکلت اللحم الطریہ، کیا تو نے تازہ گوشت کھایا. میں آج صبح کی تفریح کے لیے نکلا. دیکھیے یہاں پر آج کا لفظ آ رہا ہے، اور ہم جو ہے پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں یہ آج کے لیے. آج یعنی آج کا دن، اور آج کے لیے الیوما بولیں گے. اور ابھی اور اس وقت کے لیے یعنی اس اس گھڑی، اس وقت کے واسطے الآنا بولیں گے. اور وہ بہرحال جو بھی ضرورت پڑی. اب یہاں پر الیوما آج کے دن کے لیے ہے. کیا ہے وہ؟ میں آج صبح کی تفریح کے لیے نکلا. صبح کی تفریح تو نزہت الصباح ہے، اور کے لیے لام جر لا لیں گے، لی نزہت الصباحی، ذهبت صبح کی للنزهة تفریح. الصباحية. ہاں، تو اب وہ آج کے واسطے الیوما استعمال کرنا ہے. چاہے تو اس کو آپ جملے کے شروع میں لا دیجئے، یا جملے کے آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں. ذهبت اليوم للنزهة الصباحية. لنزهة الصباح، ذهبت اليوم لنزهة الصباح. بالکل، بہت اچھے. میں آج صبح کی تفریح کے لیے نکلا. اور نکلنے کی وجہ سے، خروج سے ہم بولے تو بہتر ہے خرجت اليوم لنزهة الصباح، میں آج صبح کی تفریح کے لیے نکلا. ذہبہ سے بولے تو گیا کا میننگ رہتا ہے تو بھی اپروپریٹ. تو Yes. گرما کی تعطیل میں کہاں گیا. گرما کی تعطیل، یہ دیکھیے مرکب اضافی عطلۃ الصیفی، اور گرما کی تعطیل میں بولے تو فی عطلۃ الصیفی. تو اب اس میں آپ اس کے لحاظ سے بولنا ہے تو گرما کی تعطیل میں کہاں گیا. تو کہاں گیا پہلے عربی کے لحاظ سے بولنا ہے، پھر گرما کی تعطیل میں بولنا ہے. أين ذهبت في ہاں نہیں، العطلة الصيفية؟ ہاں تو العطلۃ الصیف نہیں ہے نا، وہ فی ال نہیں ہے. اطلا کے اوپر لا الف لام نہیں آئے گا، وہ مضاف ہے. فی في عطلۃ عطلة الصیف، الصيفية. جی جی. این في عطلة. ذهبت فی عطلۃ الصیف. عطلۃ الصیف جو ہے گرما کی تعطیل. تو ایکا کے یہ اضافت جو آ رہی ہے تو وہ مرکب اضافی ہے، اور اطلا جو اس میں مضاف ہے، اور صیف جو اس میں مضاف الیہ ہے. اور اسی لیے اطلا پہ
الف لام نہیں آئے گا مضاف ہونے کی وجہ سے، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے ہیں، اس کے رولز ہیں جو ہم پڑھے تھے. تو کیا ہے وہ جملہ کیا تھا؟ تو گرما کی تعطیل میں کہاں گیا؟ اینا ذہبتا فی عطلت الصیفی، تو گرما کی تعطیل میں کہاں گیا؟ پھر اب تو نے کیا کیا؟ دیکھیے اب آ رہا ہے، یعنی اس وقت. اب ماذا فعلت برابر الآن؟ برابر، ویری گڈ بیٹے، ماشاء اللہ. ماذا فعلت الآن، ماذا فعلت الآن، اب تو نے کیا کیا؟ میں نے کل کا سبق پڑھا اور یاد کیا. کل کے سبق کے لیے کیا ہے؟ درس الامس ہے. اب اس کو مفعول بنانے کے لیے مضاف جو ہو درس رہا ہے درس، اور جو ہے ہاں الامس جو ہے اس میں مضاف الیہ ہو رہا ہے، تو مضاف کو اعراب صحیح اس کے مفعول کے لحاظ سے دینا ہے، نہیں منسوب کرنا ہے آپ کو. جی درس الأمس أمسي. ہاں ہاں. تو میں نے کل کا سبق پڑھا اور یاد کیا. قرأت وحفظت ہاں، درس قرأت، الأمس وحفظت. ہاں قرأت درس الامس و اچھا حفظت. yes. بہت اچھا. قرأت درس الامس و حفظته، کیا؟ جی، قرأت درس الامس و حفظته. اس کے بعد استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے. استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے، اور عربی کے لحاظ سے کیا کرنا ہے؟ استاد خوش ہوئے مجھ سے بہت، یہ ترتیب میں بولنا ہے عربی میں. فرح الأستاذ. ہاں، جملے فعلیہ بنا کے بھی برابر بول سکتے. جی بالکل. فرح الاستاذ الأستاذ معي. بی، بی، ہاں مجھ سے جو ہے جی یہاں پہ بی. فریحہ بی. ہاں فریحہ مائی آپ صلے کے طور پہ ضرور استعمال کر سکتے ہیں، مگر فریحہ بی زیادہ اپروپریٹ ہے. فریحہ الاستاذ بی، یہ اچھی بات. اور بہت ہونے کے بعد، بہت بولنے کے واسطے کیا بولیں گے؟ جدا. تو استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے، فریح الاستاذ بی جدا، فریح الاستاذ بی جدا، استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے. پھر کیا تو نے دین سمجھا؟ کیا تو نے دین سمجھا؟ فهمت الدين. برابر بیٹے. اب فہمت دینا، دین کو منسوب کر کے بتائیے، اس کا اظہار پورا کر کے بتائیے. فہمت دینا، کیا تو نے دین سمجھا؟ میں نے دین اچھی طرح نہیں سمجھا. میں نے دین اچھی طرح نہیں سمجھا. جی سمجھا میں دین، یہ فهمت الدين ہاں ما فہمتو، ما فہمت الدین جدا. جیدن، ما فہمت الدین جیدن. جدن جو ہے زیادہ کے معنی میں آتا نا، بہت زیادہ کے معنی میں آتا، بہت اور زیادہ کے معنی میں آتا. یعنی اچھی طرح بول رہے ہیں تو جیدن بول رہا ہوں. ویسے تو دونوں بھی چلتے ہیں، مگر میرے خیال میں جیدن جو ہے اپروپریٹ ہے شاید. جج.
ہمارے استاد کیا فرماتے ہیں اویس پاشا؟ میں نے دین اچھی طرح نہیں سمجھا. ما فہمت الدین جیدن یا ما فہمت الدین جدن؟ ما فہمت الدین جیدن. چلیے ٹھیک ہے. پھر میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی. اس میں اسلام کی تاریخ ہے، دیکھیے اضافت آ رہی ہے تو اسلام کی تاریخ مرکب اضافی اس سے بنائیے تاریخ الاسلامی، مطلب اسلام کی تاریخ ہو جاتی ہے. اور میں نے پڑھا تو کیا پڑھا؟ وہ مفعول ہے تاریخ اسلام، تاریخ اسلام کی تاریخ. معافی چاہتا ہوں، تاریخ اسلام بولتے پھر وہ مرکب توصیفی ہو جاتا ہے. یہ اسلام کی تاریخ، تو اس کو آپ منسوب رکھنا ہے، منسوب کرنا ہے، اس کا مضاف پہ جو ہے آپ تاریخ الاسلامی. قرأت تاریخ الاسلامی. بہت اچھے. میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی. اس کے بعد تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ ما قرأت الحدیث. بالکل ٹھیک، بہت صحیح. ما قرأت الحدیث، تو نے حدیث نہیں پڑھی. تو یہ ہمارا الحمدللہ خیر و خوبی سے یہ 10واں سبق بھی تکمیل پا گیا ہے. اللہ کا جتنا شکر کرے کم ہے. بہت عرصے کے بعد کلاس ہوئی تھی. میں شکر گزار ہوں اویس پاشا اور ہنیامہ کا. اللہ آپ لوگوں کو صحت و عافیت سے رکھے، بچوں کو بھی، سب کو بھی، ہم سب کو. اللہ چاہے ہماری حفاظت فرمائے، حمایت فرمائے ہر قدم پہ. صحت و عافیت اور عزت و حرمت سے ہماری یہاں کی وہاں کی زندگی جو ہے گزارے، اور خاتمہ ایمان پہ بخیر فرما دے، ایمان و اسلام پہ. تو عمریں ہماری دراز فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، اور خوب علم سے ہم کو سرفراز فرمائے. روز افزوں ہو ترقی ہم کو یا رب، علم میں دن بدن بڑھتی رہے. ہم میں الہی خوبیاں برابر ہو، الہی ایسا باغ آرزو ہو، بہار کامرانی ہم کو حاصل جاویداں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور یاسین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.